نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صفت الصلاۃ، باب نمبر 93، باب الالتفات فی الصلاۃ۔ باب ہے نماز کے اندر التفات کرنا، دائیں بائیں دیکھنا۔ نماز چند حرکات و سکنات کا نام نہیں، چند منٹ کی عبادت کا نام نہیں، بلکہ بہت اہم اور بنیادی اور الصلاۃ و عماد الدین، پورے دین کا ستون اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے اندر خشوع خضوع حضور قلب یہ بہت بنیادی طور پر مطلوب اور مقصود ہے۔ اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر دائیں بائیں دیکھنا اس کی ممانعت ہے۔ جیسے گزشتہ ابواب میں آسمان کی طرف نظر اٹھانے کی بھی ممانعت بیان کی گئی، اسی طرح دائیں بائیں دیکھنے کی بھی ممانعت ہے۔ البتہ زیادہ سے زیادہ گزشتہ باب میں امام کی طرف نظر کرنے کا جواز ہے تاکہ امام کی حرکات و سکنات کی موافقت ہو سکے۔ حدیث نمبر 751، قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث بن سلیم عن ابیہ عن مسروق عن عائشہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر التفات کرنے کے متعلق پوچھا۔ کوئی نماز کے اندر دائیں بائیں ادھر ادھر نظر کو دوڑائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فقال هو اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد۔ آپ نے فرمایا یہ نماز کے اندر دائیں بائیں جھانکنا، دائیں بائیں دیکھنا، یہ تو خشوع خضوع کو سلب کرنے والی چیز ہے۔ اختلاس کسی کو جھپٹ لینا تو یہ تو کہ جھپٹی ہے، شیطان بندے کی نماز کو جھپٹتا ہے، اس کے اندر اجر و ثواب کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ توجہ کو دائیں بائیں کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، اس سے نماز کے اجر و ثواب میں کمی آتی ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کی توجہ دائیں بائیں کی جائے، آنے جانے والوں کی طرف نظر کر کے اس کو اس میں الجھایا جائے اور نماز کی طرف اس کی توجہ نہ رہے۔ ایک روایت جو مسند احمد اور ابن خزیمہ کی، مسند احمد کی حدیث نمبر 21508 اور ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 482 میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ لا یزال اللہ مقبلا علی العبد فی صلاتہ ما لم یلتفت، کہ جب تک بندہ نماز کے اندر بڑی توجہ سے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی نظر رحمت اس پر رہتی ہے۔ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ انصرف، جب بندہ اپنا انصراف کرتا ہے، دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی اس کی طرف سے نظر رحمت ہٹا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا کہ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، جب تم نماز پڑھو تو دائیں بائیں گردن کو نہ گھمایا کرو، دائیں بائیں اپنی نظر کو مت گھمایا کرو۔ ان تمام روایات سے یہ ثابت ہوا کہ نماز کے اندر التفات کرنا، دائیں بائیں دیکھنا یہ درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 752، قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لها اعلام۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی، لہا اعلام، جس کے اندر نقش و نگار تھے۔ اعلام اس کے اندر داریاں وغیرہ تھیں اور نقش و نگار تھے۔ اس چادر کو اپنے اوپر اوڑھ کر آپ نے نماز ادا کی۔ فقال شاغلنی اعلام ہذہ، نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ مشغول کر دیا مجھ کو ان نقش و نگار نے، چادر کے یہ نقش و نگار نے مجھے تو نماز میں مشغول ہی کر دیا۔
اذهبوا بها الى ابی جہم، اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ، وَأْتُونِ بِالْبِجَانِیَّہ، اسے سادہ چادر لے کر آؤ، چونکہ یہ چادر ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے اور گفٹ کے طور پر آپ کو بھیجی تھی، تو آپ نے کہا کہ اس کو واپس دے آؤ، کیونکہ اس میں نقش و نگار ہیں جو نماز کے خشوع خضوع کے اندر خلل پیدا کرتے ہیں۔ ہاں البتہ ان سے سادہ چادر لے آؤ جس کے اندر یہ نقش و نگار نہ ہوں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ نماز کے اندر ہر ایسا کام جو نماز سے کسی اور کام کی طرف مشغول کرے وہ درست نہیں ہے۔ جیسے نظر کا دائیں بائیں کرنا درست نہیں، اسی طرح پہنا ہوا لباس، کوئی چادر جس کے اندر نقش و نگار ہیں اس کی طرف توجہ کرنا یہ بھی نماز کے اندر خلل کا سبب ہے۔ اور اسی طرح آج کل جائے نماز جو ہے ایسے نقش و نگار والے اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر ڈیزائن کے بنی ہوتی ہیں، اور اسی طرح نماز مسجد کا ماحول بھی، خصوصاً نمازی کے جو سامنے والی دیوار ہوتی ہے اس پر کیا شیشہ کی کشیدہ کاری کی گئی ہوتی ہے، تو دیکھنے والا وہ انہیں پھول بوٹوں کے اندر الجھا رہتا ہے۔ تو ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ سادگی اب اپنانی چاہیے۔ جائے نماز ہے، اپنا لباس ہے، یا سامنے والی دیوار کے ساتھ طرح طرح کے کوئی سٹیکر یا اس طرح کوئی تحریری عبارتیں، خواہ وہ آیات یا احادیث کیوں نہ ہوں، کیونکہ نمازی کی توجہ اس کی طرف جائے، یا تو دائیں بائیں یا پھر اونچی جگہ پر ایسی جگہ لگائی جائیں جہاں نمازی کی توجہ نہ جائے۔ التفات کی کئی ایک قسمیں ہیں جن میں کچھ کے اندر کچھ گنجائش بھی ہے۔ مثلا آنکھ کی ایک طرف سے دیکھنا، انسان کے توجہ سامنے ہی رہے لیکن صرف آنکھ سے دائیں بائیں ایسے کر کے دیکھ لینا، اس کا جواز ہے، لیکن یہ بھی بوقت ضرورت ہے۔ صرف ضرورت کے وقت، عام حالات میں نہیں، کہ جب صرف آنکھ سے معمولی دیکھے گا تو شیطان ضرور اس کا نقش و نگار، اس کی طرف توجہ، اس کے پورا کا پورا آگا پیچھا وہ یاد کرائے گا، جس کی وجہ سے نماز سے توجہ ہٹے گی۔ دوسرا التفات ہوتا ہے کہ چہرہ پھیر کر دیکھنا، لیکن سینہ انسان کا سیدھا ہی رہے، لیکن صرف گردن کے اندر تھوڑا سا گما کر دیکھ لے۔ مثلا سینہ سامنے ہے، گردن کو معمولی سا دائیں بائیں ایسے گما کر دیکھنا، تو یہ ممنوع تو ہے، لیکن اشد ضرورت کے وقت اس طرح کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ عام حالات میں درست نہیں ہے، لیکن اشد ضرورت کے وقت سینہ انسان کا سیدھا قبلے کی طرف رہے، صرف گردن کو معمولی سا گما کر دیکھ لے، اس سے نماز باطل تو نہیں ہوگی، لیکن نماز کے خشوع خضوع کے یہ منافی ہے، تو اشد ضرورت کے وقت ایسی توجہ کی جا سکتی ہے۔ تیسرا التفات کہ چہرے کے ساتھ ساتھ سینہ بھی پھیر کر گما کر دیکھے، یعنی ساتھ پورا ایسے گھوم جائے، دائیں بائیں چہرہ بھی اور انسان کا سینہ بھی گھوم جائے، تو یہ کیفیت جو ہے بلا وجہ اگر نماز کے اندر یہ کی جائے تو نماز کو یہ باطل کر سکتی ہے۔ اگر کوئی اشد ضرورت، مثلا جس طرح کے سانپ بچھو کے مارنے کی، یا نمازی کوئی ساتھ والا گر پڑا ہے، یہ اس کو سہارا دینا ہے، تو اس طرح امام جو ہے وہ کسی اور کو اپنی جگہ کھڑا کر کے کسی حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی معمولی سی ہوگی ہے تو اس کے اندر دائیں بائیں حرکت بھی ہوگی ہے، تو اشد ضرورت کے وقت کیا جا سکتا ہے۔ بلا وجہ سے کیا جائے اور بہت زیادہ کیا جائے تو اس میں نماز کے بطلان کا، باطل کا خدشہ ہے۔ باب نمبر 94، باب هل يلتفت لامر ينزل به او يرى شيئا او بصاقا في القبلہ۔ گزشتہ باب میں چونکہ دائیں بائیں التفات کرنے، نظر کو گھمانے کی ممانعت تھی، اور اس باب میں اب کچھ استثنائی جو صورتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ باب هل يلتفت لامر، باب ہے کہ نمازی التفات کر سکتا ہے، کوئی دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے، ینزل بھی کسی
لامر ینزل به، کسی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے جو اس پر اتر پڑی ہو، کسی پیش آنے والے معاملے کی وجہ سے کیا دائیں بائیں تو التفات کر سکتا ہے؟ اور یرا شیئن، یا آدمی کسی شے کو دیکھے، اور بساکن، یا کوئی تھوک وغیرہ کو دیکھے، فی القبلۃ، قبلے والی دیوار، جو سامنے قبلے والی دیوار ہوتی ہے اس پر کوئی بلغم کسی نے تھوکا ہوا ہے یا کوئی اور چیز دیکھے، تو کیا اس انسان کی نظر اس طرف چلی جائے تو اس سے نماز باطل تو نہیں ہوگی؟ اس کا بیان وقال سہل التفت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے التفات کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تفصیلی روایت پیچھے حدیث نمبر 684 کے تحت گزر چکی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عارضے کی وجہ سے جماعت آپ نے نہ کروائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، تو ایک دن آپ کی طبیعت کے اندر کچھ افاقہ آپ کو محسوس ہوا، تو آپ جب نکل کر آئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے التفات، یعنی آپ کی طرف دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ۔ تو ثابت ہوا کہ ایسی اشد ضرورت کے وقت کوئی التفات کر لیا جائے تو اس سے نماز باطل نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 753 قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر انه قال، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ فی قبلۃ المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نخامہ، ناک کا فضلہ دیکھا مسجد کی قبلے کی طرف جو دیوار تھی اس پر، سامنے جو قبلے کی طرف دیوار تھی اس پر کسی کا یہ ناک کا فضلہ یا سینے کی بلغم وہ دیکھی۔ وَهُوَ يُصَلِّي، اس حال میں کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے، بائدہ یدی الناس، لوگوں کے آگے، آپ آگے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت آپ نے دیکھا، فَحَتَّهَا، تو آپ نے اس کو ہٹا دیا، صاف کر دیا۔ ثم قال حين انصرف، پھر جب آپ نے نماز سے انصراف کیا تو فرمایا ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ، تم میں سے جب بھی کوئی نماز میں ہوتا ہے، فإن اللہ قبل وجہہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی نظر رحمت اس کی طرف ہوتی ہے۔ فلا یتنخمن احد قبل وجہہ فی الصلاۃ، تو نہ تھوکے یا نہ ناک سن کے تم میں سے کوئی ایک اپنے چہرے کے اگلی طرف نماز کی حالت میں آگے بلغم وغیرہ پھینکنا یا ناک وغیرہ صاف کرنا یہ نہ کرے۔ روایت کے اس کو موسیٰ بن عقبہ نے اور ابن ابی رواد نے بھی نافع سے اسی طرح بیان کیا۔ اس روایت سے جو امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں سامنے کوئی چیز ہے، اگر اس پر نظر پڑ جائے نماز کی حالت میں تو نماز باطل نہ ہوگی، البتہ نماز کی حالت میں اس کو صاف کرنا، اتارنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس روایت کے اندر وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ کے لفظ ہیں کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے یہ دیکھا، فَحَتَّهَا، تو آپ نے نماز کی حالت میں اس کو صاف کیا۔ اس مفہوم کی روایت میں مالک النافع کے طریق سے پہلے ایک روایت گزری ہے جس کے اندر وَهُوَ يُصَلِّي کے الفاظ نہیں تھے، یہ روایت دوسری جگہ بھی آئی ہے، تو اس میں بھی مالک جب وہ نافع سے بیان کرتے ہیں لیکن اس کے اندر وَهُوَ يُصَلِّي کے الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ روایت اور بھی کئی ایک صحابہ سے آئی ہے، جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ، ان تمام صحابہ سے بھی یہ روایت آئی ہے، اور ان کے اندر بھی یہ الفاظ وَهُوَ يُصَلِّي کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو زیادہ جو
روایات بیان کی گئی ہیں، کئی سندوں سے مذکورہ روایت بھی اور دیگر صحابہ سے جو منقول روایت ہے اس کے اندر نماز کا تذکرہ نہیں بلکہ نماز سے خارج کا تذکرہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر یا تو یہ دو الگ واقعے ہیں جن کے اندر نماز خارج کا تذکرہ وہ الگ واقعہ ہے، یہ نماز کے اندر بھی ہے، تو اگر یہ کیفیت ہو تو سامنے دیوار قریب ہی ہے تو نماز کے اندر ہی آپ نے اس کام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ مسجد کی صفائی اور مسجد کی اس کو دیکھ بھال کرنا، اس کی نظافت کرنا، یہ اتنا اہم ہے کہ آپ نے نماز کے اندر ہی کسی چیز کے ساتھ اس کو کھرچ دیا، اس کو ہٹا دیا۔ اربعہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کسی راوی کو بیان کرنے کے اندر، یہ اس کو بیان کرنے کے اندر الفاظ اس نے ایسے بیان کر دیے ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ثقہ اوثق کی یہ مخالفت میں اس نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں۔ تو بہرحال اس سے اتنی گنجائش ثابت ہوئی ہے کہ اگر نماز کے اندر اپنی جگہ کھڑے ہوئے دائیں بائیں حرکت نہ ہو، کھڑے ہوئے اگر کوئی تھوڑی بہت انسان ہاتھ سے حرکت کر لے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، جس طرح آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کو اپنی دوسری طرف سے گھما کر اپنے دائیں طرف کر لیا تھا، جیسے حدیث پیچھے آئی ہے کہ وہ آپ کے بائیں ہاتھ آ کر کھڑے ہو گئے، تو چونکہ امام کے ساتھ جب ایک مقتدی ہو تو مقتدی جو ہے اس کو دائیں ہاتھ کھڑا ہونا چاہیے، امام کو مقتدی کے بائیں ہاتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن وہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے تو آپ نے نماز کے اندر ہی ان کو گھما کر دوسری طرف کر لیا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ نے جب ان کو گھمایا ہے تو اس میں حرکت تو کی، آپ نے ہاتھ کو کے ساتھ ان کے سر کو پکڑا ہے، پیچھے سے گھما کر لے کر گئے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر سامنے آگے دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا تو سامنے ہوتا تو آپ آگے ہاتھ لمبا کر کے اس کو، کوئی کنڈی وغیرہ چٹکنی وغیرہ لگی ہے تو اس کو کھول دیتے۔ تو یعنی اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی حرکت کر لی جائے تو نماز اس سے فاسد باطل نہیں ہوگی، البتہ اجتناب کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بس اوقات اگر اس کو نہ کیا جائے تو زیادہ تشویش کا سبب بنتی ہے۔ مثلا ایک تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا واقعہ، اگر آپ اس کی اصلاح نہ کرتے تو اس کی نماز جو درست نہ تھی، کیونکہ امام کے وہ دائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا، حالانکہ اس کو امام کے بائیں طرف کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ ان کو امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے بار بار، تو اگر کھانسنے سے مختلف طرح کرنے سے اس کو نہیں سمجھ آتی تو آگے کنڈی کھول دے، ممکن ہے اس کو بہت جلدی والا کوئی کام ہو تو بار بار دھکے لگائے جائے گا، تو جس سے نماز میں زیادہ تشویش ہوگی، تو بہتر ہے کہ ایک بار ہاتھ لمبا کر کے اس کو کھول دیا جائے۔ اسی طرح آگے سے کوئی نمازی کے کوئی گزرنا چاہتا ہے تو آگے اس سے ہاتھ کر کے اس کو روک دے گا، اس میں بھی تو ایک چیز کو رکاوٹ پیدا کی ہے۔ بسا اوقات کہ بچہ وغیرہ زیادہ ضدی کرتا جائے آگے تو اس کو زیادہ سختی کے ساتھ بھی روکا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 754، قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث بن سعد عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرني انس بن مالک قال بینما المسلمون فی صلاة الفجر لم یفجعهم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاشف ستر حجرات عائشہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مسلمان یعنی صحابہ کرام فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، لم یفجعهم، نہ ان کو پریشان کیا کس چیز نے مگر اس بات نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ فناظر الیہم، تو آپ نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ ہم صفوف، وہ تمام صف بندی کر کے نماز میں مشغول تھے۔ فتبسم یضحک، آپ مسکرائے حتیٰ کہ ہنسی، آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ ہنسی کے اندر تبدیل ہوگی۔ ونعکس ابو بکر رضی اللہ عنہ علی عقبیہ،
اور یہ منظر دے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے اپنی ایڑیوں پر، یعنی پچھلے پاؤں پیچھے ہٹ گئے، لیصل اللہ الصف، تاکہ آپ کے لیے صف کے اندر پیچھے مل جائیں، آگے مصلی خالی کر دیں کہ آپ تشریف لے آئیں اور خود پیچھے صف میں مل جائیں۔ فظن انہ یرید الخروج، انہوں نے گمان کیا کہ آپ نکلنا چاہتے ہیں، آپ کی طبیعت کے اندر کچھ بحالی ہے تو آپ نکل کر آنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو پردہ ہٹایا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے تاکہ آپ آ کے نماز کی تکمیل کرائیں۔ وَحَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَن يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ، اور مسلمانوں کا ذہن یہ بن گیا تھا، یعنی صحابہ کرام کا، کہ کہیں وہ اپنی نماز کے اندر کسی آزمائش میں نہ آ جائیں۔ آزمائش میں آنے سے مراد کہ کئی نمازوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نہیں آئے تھے، جس کی وجہ سے غم اور پریشانی تو بہت تھی۔ تو جب اچانک آپ نے پردہ ہٹایا تو اب معلوم ہوا کہ آپ کی صحت میں ماشاءاللہ افاقہ ہو گیا ہے، تو اس خوشی کی وجہ سے کہ آپ آئیں تو کئی صحابہ نماز چھوڑ کر بھاگ کر آپ کو استقبال کرنے، آپ کو آگے لانے کے لیے نہ چلے جائیں، تو ان کو نبی کے آنے پر اس قدر خوشی ہو رہی تھی کہ آپ کو صحت بحال ہوئی ہے کہ کہیں وہ نماز کو چھوڑ کر ہی اس کام کی طرف مشغول نہ ہو جائے۔ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا، اشارہ یہ تھا کہ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، کہ تم اپنی نماز کو مکمل کرو۔ وَأَرْخَ السِّتْرَ، پھر آپ نے پردہ لٹکا لیا۔ وَتُوفِيَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور اسی دن کے اختتام پر دوسرے وقت کے اندر آپ کی وفات ہو گئی، یعنی آپ صحت یاب نہ ہو سکے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے ہٹے ہیں، اور پیچھے ہٹ کر صف میں آنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نماز کے اندر اس طرح کی اگر ضرورت پیش آ جائے تو اتنی اگر اس کے اندر آگے پیچھے ہونے کی حرکت کر لی جائے تو نماز فاسد اور باطل نہ ہوگی۔ اسی طرح صحابہ کرام انہوں نے بھی آپ کو دیکھا ہے، تو دیکھنے کی وجہ سے ان پر تو یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ کہیں وہ نماز کو چھوڑ کر آپ کی طرف چلے نہ جائیں، اتنی کیفیت ہو گئی تھی۔ تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے التفات کر کے آپ کی طرف دیکھا تبھی تو نظر آئے، تو کسی نے زیادہ التفات کیا ہوگا، کسی نے تھوڑا کیا ہوگا، بہرحال بوقت ضرورت ہے اگر نظر کو یا گردن کو معمولی سا گھما کر چہرہ باقی سینہ سیدھا ہی رہے تو گردن کو معمولی سا گھما کر اگر دیکھ لی جائے تو اس سے نماز باطل نہ ہوگی، لیکن بوقت ضرورت ہونا چاہیے، اور جتنی ضرورت تھی اتنا ہی، اور بار بار اس فعل کو نہ دہرایا جائے۔ جب وہ کام ہو گیا ہے، ایک بار نظر دیکھ لی کہ فلاں آ رہا ہے، کوئی خطرے اور خدشے والی بات نہیں ہے، تو بس اس کے بعد وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔